السلام علیکم. میرا نام سلمان ہے اور ٹاپک جو میں نے آج آپ سے بات کرنے کا چوز کیا ہے وہ اٹ از سم تھنگ لائک ٹیچرز آر سول رسپانسبل فار دیئر پروفینیشن. آج جو ٹیچرز کی تذلیل ہو رہی ہے اس معاشرے میں وہ ان کے خود ذمہ دار ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں. آج ہم اسکولز کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے کوریڈورز میں دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز جو ہیں اسٹوڈنٹس کے، اور اسٹوڈنٹس پلٹ کر ٹیچرز کے گلے میں ہاتھ ڈالے پھرتے ہیں. وہ جو 90s میں ٹیچرز کی رسپیکٹ تھی، سب ٹیچرز کی آمد پر اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے یا ان کو سلام پیش کیا کرتے تھے یا گڈ مارننگ یا واٹ ایور ویلکمنگ سینٹینسز کرتے تھے. آج وہی ٹیچرز جب کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ٹیچر انٹر ہو گئے. وہ اپنی باتوں میں مصروف، وہ اپنی کاموں میں مصروف، اور ٹیچرز بیچارے آ کر سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور مزے کی چیز یہ کہ خود کو ذلت بھی فیل نہیں ہوتی شاید. بہت سارے ٹیچرز ہیں، ود ڈیو رسپیکٹ آپ سب خود اپنی اس حالت کے ذمہ دار ہیں. آپ کا شارٹ کٹ لائف میں اچیو کرنے کا، آپ کے شارٹ کمنگز کو اوور کم کرنا آسان ہوتا ہے نا. اسٹوڈنٹس کو بھر بھر کے نمبرز دے دیں اور اپنی کوتاہیاں، اپنی کمیاں، آپ نے لیسن پلان نہیں کیا ہوا، آپ کی سبجیکٹ پہ گرپ نہیں ہے اور آپ کلاس میں داخل ہو گئے. اسٹرکٹنس نہیں کر سکتے اسٹوڈنٹس کے اوپر. پھر آپ کے پاس پلان نہیں ہے، آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب آپ پریپیئرڈ جائیں گے کلاسز میں اور اچھا ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں گے، اچھا ایک مقصد سے جائیں گے کہ ٹیچرز ہیں آپ اور آپ کچھ دینے کے لیے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. آج کل کے ٹیچرز تو ٹائم پاس کرنے کے لیے، آڈینس گین کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کو امپریس کرنے کے لیے کلاس میں جاتے ہیں. ان کا بہت کم لوگوں کا مقصد ہوتا ہے تعلیم یا تربیت کا. وجہ ہاں بالکل سوشل میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے. ایک پوسٹ بنائی، کتنے لائکس آئے، کتنے ویوز آئے، ویڈیوز پہ کتنے ویوز آئے، آپ کے تھمز اپس کتنے ہیں. یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ایک خاص کر ایک ٹیچر کے لیے. وہ چیزیں گین کرنے کے لیے آپ کہیں نہ کہیں اپنی رسپانسبلٹیز کو بھول چکے ہیں. وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا جب اسکولز سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے بچے آ کر اپنے پیرنٹس سے اچھی چیزیں شیئر کرتے تھے. اور بلکہ بعض اوقات تو بچے، میری نظر میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو کریکٹ کر رہے ہوتے تھے. بھئی نہیں، اس طرح سے نہیں، یہ صحیح ہے، میری ٹیچر نے کہا ہے. بھلا ٹیچر غلط ہو، لیکن وہ اسکول ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کی لائف میں ایک رول ماڈل ہوا کرتے تھے اپنے کردار کی وجہ سے. شاید وہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے یا ان کی ریسرچز آج کل کے ٹیچرز جیسی نہیں تھیں، لیکن بردباری تھی، بہت سیریسنس تھی ان کی پرسنالٹی میں. ان کے مقاصد مختلف تھے. آج ایمز، ایمبیشنز چینج ہو گئے. ہم کلاس رومز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے فالوورز بنا چکے ہیں. کتنے فالوورز آپ کے انسٹا پہ ہیں، کتنے فالوورز آپ کے فیس بک پہ ہیں، کتنے شیئرز آ رہے ہیں آپ کے. ہم اسٹوڈنٹس سے ان چیزوں پر، ان ٹاپکس پر زیادہ بات کرتے ہیں. بے شک وہ نئی جنریشن ہے، ان چیزوں کو بہت غور سے سنتی سمجھتی ہے، رسپانس بھی کرتی ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے ٹیچر ہیں. غور کیجیے گا میری بات پہ. آپ کتنے بڑے ٹیچر ہیں، یا کتنے بڑے یوٹیوبر، یا پھر آپ کتنے، خیر ملینس آف لوگوں کے فالو اپس کے لیے آپ چیزیں کرتے آئے تھے. نیا دور ہے، جدید دور ہے. اسٹوڈنٹس بھی ریکگنائز کرتے ہیں اس چیز کو بہت بہتر طریقے سے کہ آپ کے پاس کتنا کانٹینٹ ہے، آپ کتنے جو ہے وہ آپ کتنے جو ہیں وہ بھرپور نالج کے ساتھ، بھرپور تیاری کے ساتھ کلاس میں اترتے ہیں.
بہت ساری چیزیں نظر میں آتی ہیں ٹیچرز کے ایٹیٹیوڈ کو لے کر. ان کے آج کل کے ٹیچرز جو ہیں وہ گوچی کی بیلٹ اور برانڈڈ کپڑے پہن کر اپنے اسٹوڈنٹس کو امپریس کرتے ہیں, اور امپریس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, ایسی بات نہیں ہے, امپریس بھی ہوتے ہیں. لیکن بہت جلد وہ امیج جو آپ آرٹیفیشل امیج میں کہوں گا اس کو, آپ کریٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی سائٹس پر, ان کی نظروں میں, وہ سب وینش بھی ہو جاتی ہے جب اسٹوڈنٹس ریکگنائز کرتے ہیں کہ بھائی ناٹ اے ٹیچر بٹ اے یوٹیوبر واز دیئر ود اس, یا پھر فیس بک کے فالوورز جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, آپ پھر سے واپس آ جاتے ہیں. بہت بڑے بڑے نام اس چیز میں شامل ہیں. دوسری چیز صرف فیس بک, انسٹا اور یوٹیوب کے فالوورز بڑھانے کے, سبسکرائبرز بڑھانے کے حد تک ہی نہیں. ٹیچرز آج کل اپنے آفٹر ورک پلیس, چاہے وہ اسکول یونیورسٹی ہو یا کالجز ہوں, اس کے بعد جو سیکنڈ ہاف میں ان کا بزنس ہے اس کے لیے بھی اسٹوڈنٹس کو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں. مطلب آپ اگین ان کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا رویہ بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہے, ان کو آپ ایگزامس میں چیٹنگ کرنے دیتے ہیں, بچوں کے آپ اسٹار بن جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ, تاکہ وہ آپ کے پاس ٹیوشنز آئیں, چاہے وہ آپ کے پاس انسٹیٹیوٹس میں آئیں آپ کے, یا آپ کے نام لے کر وہ اچھی پبلسٹی آپ کی کریں, یہ سب کچھ. لیکن یہ پھر شارٹ کٹس ہیں. آج اسٹوڈنٹ آپ کی پبلسٹی کریں گے, کل جب ان کے گریڈ صحیح نہیں آئیں گے, ان کی پریپریشن صحیح نہیں ہوں گی, جب وہ پریشان ہوں گے, تو پھر 2 الفاظ 2 کلمے وہ آپ کے لیے بھی بڑے اچھے رسید کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کے لیے وہ کسی تھپڑ سے کم نہیں ہوگا. تو ایک مشورہ ہے, برادرانہ مشورہ, تمام ان استادوں کو جو ابھی پروفیشن میں نئے ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے کریئرز کو آگے بڑھانے کے لیے, پلیز ٹیک اسٹریٹ وے which will lead you towards your success. شارٹ کٹس نہیں, بہت جلدی وہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ آپ کو کہیں کسی اور دنیا میں کھو دیں گے. آپ کے وہ فالوورز, آپ کے سبسکرائبرز, یا جو آپ کے کسٹمرز ہیں سو کالڈ کلاس روم میں, وہ بھی آپ سے بہت جلد پیچھے ہٹ جائیں گے. اپنے کام پہ فوکس رکھیں, ایک مقصد کے ساتھ کلاس روم میں اتریں. آپ کے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ٹیچنگ پروفیشن کوئی چھوٹا پروفیشن نہیں ہے, یہ وہ پروفیشن ہے جو دوسرے پروفیشنز کو برتھ دیتا ہے. ڈاکٹرز, انجینئرز, ڈینٹسٹس, بہت سارے شعبہ جات استادوں کی وجہ سے ہی ان کی انسپریشنز ہوتی ہیں. آپ کے بے شک اپریسیشنز بہت ضروری ہیں, آپ بچوں کو اپریشیٹ کریں, ان کو ایک موٹیو دیں لائف کا. ریکگنائز دیئر ایبلٹیز. ہر بچہ اسپیشل ہے, وہ ایک کسی نہ کسی قابلیت کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے. بینگ اے ٹیچر آپ نے اس کو تراشنا ہے, آپ نے اس کو پہچاننا ہے, آپ نے اس کے ساتھ مل کر اس کو اس مقام پر لے کر جانا ہے. اگر نہیں لے جا سکتے, آف کورس بہت کم ٹائم پیریڈ کے لیے ہمارے پاس ٹیچرز اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس کو وہ ویژن دینا ہے کہ اسے جانا کہاں ہے. آپ اس کے رول ماڈل بنیں, آپ ہیں, آپ اپنی پلیس کو پہلے خود پہچانیں, پھر بچے آپ کی پلیس کو پہچانیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا صرف یہ تھا کہ پہلے ٹیچرز اپنے آپ کو پہچانیں کہ وہ کیا ہیں, پھر اسٹوڈنٹس ان کو پہچانیں گے کہ ٹیچرز کیا ہیں. اور جب جو معاشرہ اپنے ٹیچرز کو قدر کرنے لگتا ہے, وہ معاشرہ, وہ سوسائٹی جو ہے وہ بہت حد تک اصلاح کی طرف چل پڑتے ہیں. ہمیں بھی ایز اے سوسائٹی, ایز اے معاشرہ بہت ساری کریکشنز کی, امپروومنٹس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم سب مل کے اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. پلیز لائک, سبسکرائب کیجئے, اور یہ میسج, ایک پیغام اپنے جان پہچان والوں کے, یا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں انہیں یہ چیز سننی چاہیے, اس ویڈیو کو ویلیو دینی چاہیے, سننا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, ان تک ضرور پہنچائیے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تین چار دفعہ میں نے ایک جملے کو بولا اس وقت, میں کنفیوز